جو کوئی اگر حسن کو بنیاد بنا کر کسی سے محبت کرتا ہے تو میرے محبوب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ نوجوان، میری امت کے نوجوان یہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ایسا پیارا نظام مرتب کر دیا انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جس کے اندر انسان کی فطری ضرورت یہ جنسی خواہش بھی ہے۔ ایک ایسا خوبصورت انتظام فرما دیا کہ میاں بیوی آپس میں ایک ازدواجی زندگی نکاح کے ذریعے آپس میں اپنی اس ضرورت کی تکمیل کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو باقی آدھے کے بارے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ظاہری بات ہے جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ کسی غیر کی طرف نہیں اٹھتی، وہ اپنی زوجہ کی طرف محدود ہو جاتی ہے۔ لڑکی ہے تو اپنے میاں کی طرف، اور میاں ہے تو اپنی بیوی کی طرف، اس کے علاوہ اس کا کسی اور کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جہاں یہ نکاح ہمارے لیے ایمان کی بہتری، ایمان کی مکمل ہونے کا ذریعہ ہے، وہاں یہ نکاح برکتوں کا باعث بھی ہے، برکتوں کا باعث بھی ہے۔ ہم نکاح بچوں کا کیوں نہیں کرتے؟ پریشانی ہوتی ہے، ابھی تک ہمارا بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ وہ بھاگتا پھرتا ہے، ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَنْهِكُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے مرد اور عورتیں بے نکاح ہیں اور جو تمہارے غلام اور باندیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ ان یکون فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ آج اگر ہم اس وجہ سے نکاح بچے کا نہیں کرتے کہ اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تو اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے، پھر ہم نکاح کے اندر کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی مدد کرنا اپنے ذمہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ، 3 بندوں کی مدد کرنا اونہم اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، والمقاتب الذی یرید الاعداء، اور وہ مقاتب غلام جو آزاد ہونے کے لیے قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کی ذریعے پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد فرماتے ہیں۔ کہ یہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیل چکا ہے، بے حیائی عروج پر پہنچ چکی ہے، تو یہ ناکح، یہ نکاح کرنے والا اس پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی اللہ تعالیٰ خصوصی مدد فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نوجوانوں کی یہ فطری ضرورت ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو دبایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا خاطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جو کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے، تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجے، اور تمہیں وہ اس کا دین بھی پسند ہو، اس کے اخلاق بھی پسند ہو، فزوجوہ، تو اس کا نکاح کروا دو۔ الا تفعلوا، اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر روئے زمین پر ایسا فتنہ اور وسیع و عریض فساد برپا ہو جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے جب مردوں کی، نوجوانوں کی اس فطری ضرورت کو دبایا جائے گا، ان کی عمر ہو چکی ہوگی، نکاح نہیں کیا جائے گا، تو اپنی اس فطری ضرورت کو اگر شرعی طریقے سے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر خیر شرعی طریقے سے پورا کریں گے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے کے اندر فساد کیوں برپا ہو چکا ہے، آج ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کیوں محفوظ نہیں ہے، یہ اسی فساد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے نکاح میں بہت دیر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہم، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، سادہ نکاح کرو،
وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہمارے حاصل پور کے ہم سب جانتے ہیں، سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ، ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمایا کرتے تھے شادی کرو، شادی کے شین کے 3 نقطے ہیں اس کو مٹا دو، سادی کرو، شادی کرو مگر سادی کرو، جتنی سادی کرو گے میرے محبوب نے فرمایا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے شادی کا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں شادی تھی اور برات آئی لاہور سے ہیلی کاپٹر پر برات آئی، لے گئے۔ جب وہ لاہور پہنچ گئے پھر ان کو خیال آیا کہ نکاح تو پڑا ہی نہیں گیا، نکاح تو پڑا ہی نہیں گیا۔ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہم خرافات رسومات کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں، بچیاں بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، جہیز کا انتظام نہیں۔ کیا ہمارے دین نے یہ سمجھایا ہے، میرے محبوب نے یہ سمجھایا ہے؟ کسی کو کچھ بلانے کی ضرورت نہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کام کریں۔ کیوں آپ قرضے اٹھاتے ہیں؟ ہمارے دین اتنی تنگی پیدا نہیں کرتا، ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر تنگی کر لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ، جنت کی بشارت ہو چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے۔ ایک دن مجلس میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ آپ کے کپڑوں پر یہ زرد رنگ کیسا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کر لیا، حضور کو پتہ بھی نہیں، اتنے قریبی صحابی نے نکاح کر لیا اور اس نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ حضور کو بتا دیں، اور حضور میں بھی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے بلایا نہیں برات میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کو اتنا اہتمام دینا اور دور دور سے ہر بندے کو بلانا اور پھر اس کے لیے قرضے اٹھانا اور پھر بعد میں پریشانیاں اٹھانا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سادہ کریں، بچوں کو بیاہیں، ورنہ یہ فساد عریض پیدا ہو جائے گا، فساد عریض پیدا ہو جائے گا۔ اور نکاح یہ صرف نکاح ہی نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عبادت ہی نہیں ہے، باب العبادات ہے۔ اس کی وجہ سے عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکعتین من المتزوج افضل من 70 رکعتا من العزب۔ شادی شدہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی یہ 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 2 رکعت سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ اب پہلے اس کی نگاہ غیر کی طرف اٹھتی تھی، اس کے دل کے اندر غیر کا دھیان جاتا تھا، اب جب یہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کا غیر کی طرف دھیان نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب یہ عبادت کو اپنی اللہ کی عبادت سمجھ کے کرے گا۔ پہلے اس کے دماغ کے اندر غیروں کی فلم چلتی تھی، این سجدے کی عالم میں بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی کیسٹ اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ نے اپنے بچوں پر خود ظلم کر دیا ہے، ہم ان کے نکاح دیر سے کرتے ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ اپنے نکاح کو سادہ بنائیں، اور تاکہ بچوں کے لیے گناہوں سے پاک صاف زندگی میسر ہو، اور والدین اپنے فرض کو بخوبی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔